والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج ہمارے اعلامیہ نمبر 439 کا دوسرا آئٹم اعلامیے کے مطابق ہے، اور وہ ہے مفتی محمد حنیف صاحب ہمیں تاریخ اسلام کے 560ویں نشست سے 560 کی نشست سے بعنوان ہندوستان میں فقہا کے خدمات مخاطب فرما رہے ہیں، اور یہ نشست جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں 30 جون 2012 عیسوی مطابق 9 شعبان 1433 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے۔ اس کا آغاز خوش الحان قاری محمد مرتضیٰ صاحب کی خراج سے ہوا، اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب ہے۔ حضرات، مفتی محمد حنیف صاحب ہمارے لیے اس لیے نئے نہیں ہیں کہ وہ جمعہ کے خطبے یہاں پر اس مسجد میں دیا کرتے ہیں، اور ویسے مفتی ہونے کے ناطے ان کی معلومات اور علمی تبحر کے بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ان کے کئی جگہ خطابات ہوتے ہیں، اور ان کے تحریرات اخباروں میں نمایاں طور پر شائع کیے جاتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ہمارا اعلامیہ نمبر 439 نہ ملا ہو تو لیتے جائیں۔ العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يؤت الحکمة فقد أوتي خيرا كثيرا، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضران محترم، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی اعلامیہ سماعت کیا، تاریخ اسلام کی یہ 560ویں نشست ہے، جس میں ہندوستان میں فقہاء کرام کے خدمات اس عنوان سے گفتگو کرنے کے لیے اور آیات کریمہ و احادیث شریفہ اور تاریخ کی روشنی میں ہندوستان میں علم فقہ کے متعلق کیا خدمات کی گئی اور
کیا ذخیرہ ہمارے اسلاف نے مختلف زبانوں میں ہمارے لیے چھوڑا ہے، تاکہ ہم اس لٹریچر اور ان کے ذخیرے کو دیکھ کر اس کا مطالعہ کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر سکیں اور دین حق پر قائم رہنے کے لیے کوشش کریں، حلال و حرام کی تمیز کیا ہے معلوم کر سکیں۔ معزز حاضرین، فقہاء کرام کے ہندوستان میں خدمات کیا ہیں، اس عنوان کے متعلق کچھ زیادہ تبصرہ اور اس کے متعلق تفصیلات سے پہلے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر قول و فعل اور ہماری فکر آیات قرآنیہ و احادیث شریفہ کی روشنی میں ہوتا ہے، تو ہم دیکھیں گے یہ کہ فقہ کے بارے میں، علم فقہ کے بارے میں قرآن پاک میں کیا کہا گیا، احادیث شریفہ میں اس کے متعلق کیا بتایا جاتا ہے۔ اس کو جاننے سے پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ فقہ کہتے کس کو ہے۔ فقہ کا اصل معنی ہے لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کا اس کا معنی ہے فہم، سمجھ، عقل، دانش مندی کی صلاحیت، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب تک کہ انسان کے اندر سمجھ بوجھ کی صلاحیت نہ ہو، نہ وہ کسی کی بات کو سمجھ سکتا ہے، نہ اس پر عمل کر سکتا ہے، تو عمل آوری کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ تو قرآن پاک اور احادیث شریفہ مسلمانوں کو اور انسانوں کو جو دی گئی ہیں، اس کا مقصد اول احکام الہی اور فرامین مصطفی کو جاننا اور اس پر عمل کرنا۔ جاننا اور عمل کرنا سمجھے بغیر ناممکن ہے، لہٰذا اسی کا نام کہ قرآن اور احادیث شریفہ سے جو لب لباب اور مغز بیان کیا جاتا ہے، اور اس سے سلف صالحین محدثین کرام نے، اللہ تعالیٰ نے جن کو سمجھ عطا فرمائی، دل کی بینائی عطا فرمائی، انہوں نے جو آیات و احادیث شریفہ سے مفہوم و مطلب سمجھائے صحابہ کرام کے اقوال و افعال کی روشنی میں، اسی کا نام فقہ ہے۔ فقہ کوئی نیا مضمون، نیا لٹریچر اور کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، آیات و احادیث کا بالکل خلاصہ ہے، اور اس کا حکم قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ ہم نے خطبے میں عرض کیا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت ساری بھلائی دی گئی۔ تو حکمت کے متعلق رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس کو حکمت ملی اس کو بہت ساری بھلائی مل گئی۔ تو خیر، بھلائی، بہتری انسان کے لیے دنیا کی بھی بہتری ہوتی ہے، آخرت کی بھی بہتری ہوتی ہے۔ تو دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس انسان کو حقیقت میں دی گئی ہیں جس کو حکمت عطا ہوئی ہے۔ اب یہ جاننا ہے کہ حکمت کہتے کس کو ہیں۔ اس کے متعلق مفسرین کرام نے حکمت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں الفقہ فی القرآن، قرآن پاک میں جس حکمت کے دینے کا ذکر کیا گیا، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حکمت کا مفہوم و مطلب ہے قرآن کی سمجھ، کہ قرآن سمجھنے کی صلاحیت جس کو دی گئی اس کو دو جہاں کی بھلائیاں دی گئی۔ پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعین کے جلیل القدر امام سمجھے جاتے ہیں، شہر مدینہ کے ایسے عالم ہیں کہ ان کے متعلق بڑے بڑے محدثین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا بھر سے لوگ اونٹنیوں پر سوار ہو کر علم حاصل کرنے کے لیے شہر مدینہ چلتے ہیں تاکہ امام مالک سے علم حاصل کریں۔ وہ اس مقدس شخصیت، وہ ارشاد یہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَقَعُ فِي قَلْبِي، اس آیت کی تفسیر میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، گویا کہ الہام خداوندی ہے، کہ ان الحکمت هو الفقہ فی دین اللہ، دین کی سمجھ، احکامات الہیہ کو سمجھنے کی صلاحیت جس کو دی گئی وہی حقیقت میں حکمت والا آدمی ہے۔ یہ دو روایات جو ہم نے عرض کی ہیں، ایک تو تفسیر در منثور میں ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی جو تفسیر فرمائی ہے، آپ کا یہ قول تفسیر ابن کثیر میں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 269، اس کی تفسیر میں امام مالک کے متعلق علامہ ابن کثیر نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں
فقہ کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، فقہ کی تعریف کیا کی گئی ہے، ایک آیت پاک سے ہمیں واضح ہوا ہے۔ ایسی بہت ساری آیات قرآنیہ ہیں۔ علاوہ اس کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک آیت پاک کی تفسیر میں اس طرح ارشاد فرمایا، رب العزت نے فرمایا کونوا ربانیین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو تم اللہ والے ہو جاؤ، ربانی والے ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ۔ تو ربانی کس کو کہتے ہیں؟ رب والے ہونا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول، کونوا ربانیین حکماء فقہاء، اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو تم ربانی والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ تم فقہ والے بن جاؤ، علم فقہ حاصل کرو، حکمت حاصل کرو، دین کی سمجھ حاصل کرو۔ یہ تعلیم اس آیت کریمہ میں دی جا رہی ہے۔ معزز حاضرین، صحیح بخاری شریف میں علم فقہ کے متعلق ایک حدیث شریف یہ بھی آئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت مل گئی، بھلائی مل گئی، اور زندگی میں چین و سکون ملا، راحت ملی تو بھلائی مل گئی، صحت و سلامتی رہی تو بھلائی مل گئی۔ حقیقت کیا ہے؟ خیر و خوبی، بھلائی یہ دنیاوی آرام و آسائش کا نام نہیں ہے، آخرت سنور جانے کا نام ہے۔ جس کی آخرت سنور جائے حقیقت میں وہی بھلا انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے، جس کو اللہ خیر دینا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو دینی مسائل جاننے کا جذبہ دیتا ہے، وہ مسائل ضروریہ جاننے کی طرف بڑھنے لگتا ہے، شغف میں اس کے ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ کی اتنی اہمیت ہے، علم فقہ کی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کی طرف سے بھلائی کا نام دیا ہے۔ اور فرمایا دوسرے حدیث شریف کا دوسرا جملہ ہے وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم پڑھنے سے نہیں آتا، کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے علم نہیں آتا، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ سیکھنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی مسئلے کے متعلق یا کسی آیت و احادیث کے متعلق بحث کرنے سے آتا ہے۔ بحث کا لفظ عام طور پہ بول چال میں برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر عربی زبان میں بحث کہتے ہیں کریدنے کو، کسی چیز کو پھاڑ کر چیر کر انتہا کے پہنچ جانے کو بحث کہتے ہیں۔ تو بحث عربی زبان میں اردو جس معنی میں لفظ یہ بولا جاتا ہے اس معنی میں نہیں ہے۔ تو علم در حقیقت بحث کرنے سے آتا ہے، یعنی ایک مسئلے کو لے کر پہلے اس کے متعلق مطالعہ کیا جائے، اپنے علم میں اضافہ کیا جائے کہ کس نے کیا کیا لکھا ہے، اور پھر اس پر بحث کی جائے آپس میں کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، یہ تمام باتوں میں سب سے زیادہ راجح بات کون سی ہے، کس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور راجح قول کے متعلق کہ عمل کس پر کیا جائے، کون سا بہتر ہے، اس بارے میں کون سے علماء نے کیا کیا تفصیلات فرمائی ہیں، اس کا نام علم ہے، صرف پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے آتا ہے، خاموش بیٹھنے سے نہیں آتا، اور صرف مطالعہ کر لینے سے نہیں آتا۔ تو یہ چند آیات کریمہ و احادیث شریفہ ہیں جو علم فقہ کی فضیلت کے متعلق بتاتی ہیں۔ چونکہ ہمیں ہندوستان میں فقہاء کرام، یہ علم فقہ رکھنے والے حضرات نے کیا خدمات انجام دی ہیں، ان کے کیا کارنامے ہیں، اس کو جاننے سے پہلے اس علم کو جاننا لازمی ہے، کیونکہ جب تک کہ کسی شے کی حقیقت معلوم نہ ہو، اس کے متعلق جو بھی بیان کیا جائے کوئی انسان اس جانب توجہ نہیں کرتا۔ فطرت ہے انسان کی کہ پہلے اس کی حقیقت معلوم کی جائے، اس لیے ہم نے چونکہ مسلمان ہیں اس لیے آیات و احادیث کے اعتبار سے ہم نے علم فقہ کے متعلق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض علماء کرام، محدثین کرام اور تابعین عظام کے اقوال بھی علم فقہ کے متعلق آتے ہیں۔ ان میں سے میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت یحییٰ ابن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، آپ نے فرمایا ما ادرکت فقہاء ارضنا الا یسلمون فی کل اثنتین۔ یہاں کیا بتانا چاہتے ہیں حضرت یحییٰ بن سعید؟ تو یہ ہمیں معلوم رکھنا چاہیے کہ
فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی رات اور دن میں پڑھی جاتی ہیں، اشراق، چاش، زوال، اوابین اور تہجد۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں ہیں، اگرچہ کہ اس کا کوئی نام نہیں دیا گیا ہے، مگر انسان اپنی مرضی کے مطابق جتنے چاہے نوافل پڑھ سکتا ہے۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ جاننا ہے کہ نفل نمازیں 2 رکعت علیحدہ پڑھنا افضل ہے یا 4 رکعت علیحدہ پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام کا اگرچہ کہ اختلاف ہے، مگر دن کے نماز کے متعلق کہ جو نفل نمازیں دن میں پڑھی جاتی ہیں، ان کے متعلق فقہاء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز دن میں پڑھنا چاہیے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دی جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ ہاں، رات کی نماز اگر ہو تو اس میں اکثر فقہاء یہی فرماتے ہیں کہ 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہی افضل ہے۔ اگر 4 رکعت پر بھی سلام پھیرا جاتا ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، خلاف آداب ہے۔ تو یہ مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے، یہ مسئلہ آپ اگر احادیث شریفہ میں تلاش کریں گے، صراحت کے ساتھ آپ کو حدیث شریف میں نہیں ملے گا، واضح طور پر آپ کو حدیث شریف میں نہیں ملے گا کہ 2 رکعت پڑھنا افضل ہے یا 4 رکعت پڑھنا افضل ہے نفل نماز، وضاحت کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے کہ فقہاء کرام اللہ تعالیٰ نے جن کو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ احادیث کا ذخیرہ سامنے رکھ کر ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ بخاری شریف میں کئی ایک جگہ پڑھیں گے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اپنے بستر مبارک سے بیدار ہو جاتے، اٹھ جاتے اور وضو فرماتے، پھر 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ بعض روایت میں آتا ہے اس طرح آپ نے 8 رکعتیں پڑھی، بعض میں آتا ہے کہ آپ نے 12 رکعتیں پڑھی، اور زیادہ کا بھی ذکر بخاری شریف وغیرہ دیگر احادیث میں ملتا ہے۔ تو یہ احادیث میں جو 2 رکعت کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے مسئلہ یہ اخذ کیا گیا ہے کہ 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے، اس مسئلے کو بیان کیا گیا۔ تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قول بیان کیا کہ 2 رکعت پڑھنا افضل ہے نفل نماز، اس میں آپ نے دلیل کے طور پر بطور ثبوت، بطور دلیل قرآنی کوئی آیت نہیں پیش کی اور کوئی حدیث شریف نہیں بیان کی۔ بیان اگر کیا تو فقیہوں کا قول بیان کیا، فقہاء کا قول بیان کیا۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں، میں نے ہماری زمین کے فقہاء یعنی شہر مدینہ کے فقہاء کو میں نے 2 رکعت پر سلام پھیرتے ہوئے دیکھا ہے، بس اسی کو ترجیح دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین کرام، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کے پاس بھی فقیہوں کا قول معتبر ہوتا ہے۔ یہ چند دلائل ہیں فقہ اور فقہاء کے اقوال معتبر ہونے کے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں، فقہاء کرام کیا ہندوستان میں ہی پائے گئے، دیگر اور ممالک میں پائے گئے یا نہیں؟ دور صحابہ میں بھی فقہاء موجود تھے، مفتیان کرام موجود تھے یا نہیں؟ مفتی کا یہ قول اس زمانے میں ہی پایا جاتا ہے یا پھر پچھلے زمانے میں پایا گیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے جو انسانوں کے ذہنوں میں گھومتا رہتا ہے۔ تو اس کے متعلق ہمارے لیے بطور دلیل ایک بات کافی ہے کہ صحابہ کرام میں تقریباً 130 مفتیان کرام تھے، 130 صحابہ کرام مفتیان تھے اس وقت۔ ویسے جملہ صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ساری کائنات میں صحابہ کرام عہد نبوی علی صاحبہ صلاۃ والسلام ہی میں پھیل گئے۔ جو شہر مدینہ اور شہر مکہ میں صحابہ کرام موجود رہے اور کوفہ، عراق وغیرہ میں اطراف و جوانب میں جو پھیلے ہوئے تھے، ان حضرات میں 130 صحابہ کرام مفتی تھے، جن سے سارے صحابہ کرام دینی مسائل جاننے کے لیے رجوع کرتے تھے۔ یہاں سے اس بات کا پتہ چلا کہ ہر ایک آدمی کتاب سامنے رکھ کر مسائل کو اخذ نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی کتاب پڑھ کر کوئی حدیث پڑھ لے کے مسائل اخذ نہیں کر سکتا، نہیں لے سکتا۔ لازم ہوتا ہے کہ وہ کسی حقیقت مسئلہ کو اگر جاننا ہے مفتیان کرام کی طرف رجوع کرے، کیونکہ صحابہ کرام بھی ان صحابہ کرام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور یہ روایت موجود ہے، 130 صحابہ کرام جہاں پائے جاتے ہیں۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، سیرت صحابہ کرام پر ایک مشہور کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ ان میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ سارے صحابہ کرام مفتی موجود تھے، اور بہت سارے حضرات بھی تھے۔ خاص طور پر خواتین میں، عورتوں میں ہمارے پاس علم کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا تو وہ ایسی فقیہ خاتون ہیں
کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جیسے ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما جیسی شخصیتیں بھی حضرت ام المومنین سے مسائل دریافت کرتے تھے، ان سے شرعی مسائل کو جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے اسلام ہی سے اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی علم فقہ حاصل کرنے کی تعلیم دی ہے، اور ابتدائے دور سے بھی خواتین اور ہماری مائیں اور بہنیں ابتدائی دور ہی سے علم میں پیچھے نہیں رہی ہیں، وہ مردوں کے شانہ بشانہ رہی ہیں۔ ہندوستان میں فقہاء کرام کی خدمات، کہ ہمارے ملک ہندوستان میں کس زمانے سے فقہاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی، اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک چند فتاوی کی کتابیں اور مفتیان کرام کے کچھ اقوال اور ان کے کارنامے وغیرہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فقہاء ہند کی جب بات آتی ہے تو حضرت پانچویں صدی میں اسلامی حکومت اور اسلامی سلطنت دیار ہند میں قائم ہو گئی، بالکل 5ویں صدی میں۔ اور اس وقت ہندوستان میں اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کے پھیلانے کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے جن حضرات نے کوششیں کی ہیں، ان میں 3 گروہ کے نام سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، جن کو اصطلاح شریعت میں صوفیہ کہتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے ذریعے ملک ہندوستان میں اسلام کی جتنی اشاعت ہوئی ہے، کسی اور طبقے سے اتنی اشاعت نہیں ہوئی۔ دوسرا طبقہ ہے علماء کرام کا، اور تیسرا طبقہ ہے سلاطین نظام کا۔ ہندوستان میں سلاطین بادشاہوں کے ذریعے بھی اسلامی سلطنت وغیرہ کی اشاعت عمل میں آئی ہے۔ تو تقریباً 5ویں صدی میں اسلامی سلطنت یہاں پر قائم ہو گئی تھی۔ اس صدی تقریباً 200 صدی تک ہمیں تاریخ میں ایسی کوئی ذکر نہیں ملتا کہ اس زمانے میں کوئی فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہو، یا اشاعت فقہ کے لیے، دینی خدمات کی اشاعت کے لیے کوئی کتاب تصنیف کی گئی ہو۔ اس کا ذکر ہمیں تقریباً 150-200 صدی تک نہیں ملتا۔ البتہ 8ویں صدی کے آغاز ہی سے، جبکہ سلطان فیروز تغلق کا دور تھا اور غیاث الدین تغلق کا دور تھا، اس دور میں فقہ کے متعلق بہت ساری کتابیں اور فتاوی لکھی گئی۔ تو سب سے پہلے تاریخ کی روشنی میں جو کتاب ہمیں سامنے آتی ہے، سب سے پہلے تاریخ کی روشنی میں جو کتاب لکھی گئی فتاوی کی، وہ فتاوی تاتار خانیہ ہے۔ تاتار خانیہ کا نام ہمیں سر فہرست ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کتابیں بھی موجود ہو، مگر تاریخ کے صفحات میں ان کو تحریر نہیں کیا گیا۔ ڈھکی چھپی کتابیں ہو سکتی ہیں جو ابھی مخطوطات کی شکل میں موجود ہو، مگر فتاوی تاتار خانیہ کا نام ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ تاتار خانیہ فتاوی، اس کے مؤلف ہیں علامہ عالم بن علاء الدین اندربتی۔ یہ ایک شہر کے رہنے والے ملک ہندوستان کے، ان کا نام ہے عالم بن علاء الدین۔ یہ 8ویں صدی ہجری کے بڑے عالم ہیں۔ ان کا وصال ہوا ہے 786 ہجری میں، 786 ہجری میں ہوا ہے۔ اور یہ کتاب فتاوی تاتار خانیہ آپ نے جو لکھی ہے، یہ 777ویں ہجری میں لکھا ہے۔ تو لہٰذا یعنی آپ کے وصال سے تقریباً 11-12 سال پہلے آپ نے یہ کتاب کو مکمل کر لیا، فتاوی تاتار خانیہ۔ اس کی تقریباً مخطوطے کی شکل میں، جو غیر مطبوعہ چھپی ہوئی کتاب نہیں تھی، وہ 9 جلدیں اس کی مخطوطے کی شکل میں موجود تھی۔ یہ کتاب چھاپی گئی سب سے پہلے ہمارے لیے واقعتاً کہ یہ ہمارا شہر حیدرآباد ابتدا سے علم کا گہوارہ رہا ہے۔ یہاں سے علم کے ایسے علماء دنیا میں آئے ہیں کہ اپنا نام دنیا بھر میں کمائے۔ تو فتاوی تاتار خانیہ، جس کا ہندوستان کے فتاوی میں سب سے پہلا نام ملتا ہے، وہ سب سے پہلے حیدرآباد سے چھپی ہے۔ جامع نظامیہ کے ایک بہت بڑے عالم، بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ افغانستان کے بڑے بزرگ تھے۔ آپ وہاں سے ہندوستان حیدرآباد تشریف لائے، حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے علم حاصل کیا۔ 14 سال آپ کی عمر تھی جب آپ یہاں آئے تھے، علم یہاں پر حاصل کیا اور ایک ادارہ قائم کیا۔
حضرت بانی جامعہ نے ایک ادارہ قائم کیا جس کو آپ جانتے ہیں دائرۃ المعارف العثمانیہ۔ دائرۃ المعارف العثمانیہ، اس ادارے کا کام یہ ہے کہ دنیا میں مخطوطے کی شکل میں جو کتابیں ہیں اس کو چھاپا جائے اور اس میں تحقیق کی جائے، اس میں جو غیر مفتابی اقوال ہے اس کو وضاحت کیا جائے، کس پر عمل کیا جا سکتا ہے کس پر نہیں، یہ ساری تحقیقات کے ساتھ تدقیق کے ساتھ میں جو کام کیا جاتا ہے اس ادارے کا نام ہے دائرۃ المعارف۔ تو سب سے پہلے تاتار خانیہ فتاوی دائرۃ المعارف سے چھپی ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو محقق کیے ہیں اس کتاب کے چھاپنے کے لیے جو تحقیقی کام کیے ہیں وہ دہلی کے ایک بڑے عالم ہیں، علامہ سجاد حسین فتح پور سیکری کے امام ہیں۔ تو انہوں نے مقدمے میں بیان کیا ہے اس کتاب کے فتاوی تاتار خانیہ کے کہ میں نے دنیا بھر میں اس کتاب کو تلاش کیا، 8 کتابیں مجھے دستیاب ہوئی، 8 مخطوطے مجھے دستیاب ہوئے۔ ہندوستان میں تقریباً 4 دستیاب ہوئے، باقی پوری دنیا میں ملک عراق، ایران وغیرہ سے مجھے دستیاب ہوئی۔ ان ساروں میں بیان یہ کرتے ہیں کہ 2 نسخے مجھے مکمل ملے، باقی سب نسخے 3-3 4-4 جلدوں میں ملے۔ 2 نسخے جو مکمل ملے وہ 2 بھی حیدرآباد ہی سے ملے، ایک سالار جنگ میوزیم سے ایک ملا ہے اور کسی ایک مقام کا آپ نے ذکر کیا، ایک لائبریری کا، وہاں سے آپ نے 2 نسخے مکمل 9 جلدوں کے حاصل کیے، اس پہ تحقیق کیا اور فتاوی تاتار خانیہ آپ نے اشاعت فرمائی۔ تو یہ فقہا کی خدمات ہیں۔ اب ہمیں معلوم یہ کرنا چاہیے کہ فقہاء کرام نے یہ جو محنتیں کی ہیں کتابوں کی اشاعت کے لیے اور مسائل وغیرہ جمع کیے ہیں، اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ معزز حاضرین، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان دینی شرعی رہنمائی کے بغیر قدم نہ اٹھا سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے، نہ کسی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا سکتا ہے نہ آنکھ اٹھا سکتا ہے۔ شرعی رہنمائی کے بغیر نہ وہ کچھ کہہ سکتا ہے نہ خاموش رہ سکتا ہے۔ خاموش رہنے کے لیے بھی شرعی رہنمائی ضروری ہے، کہنے کے لیے بھی شرعی رہنمائی ضروری ہے۔ یہ ساری شرعی رہنمائی جن کتابوں میں جمع کی گئی اسی کو فقہی کتابیں کہتے ہیں۔ تو فقہی کتابوں ہندوستان میں جو چھاپی گئی وہ فتاوی تاتار خانیہ زبان عربی میں ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہندوستان میں چھاپی گئی، وہ ہے فتاوی ہندیہ۔ یہ تقریباً فتاوی تاتار خانیہ کے 250 سال بعد دوبارہ چھاپی گئی، اس کی دوبارہ تحقیق کی گئی۔ اس کو عالم اسلام میں آج کل فتاوی عالمگیری کے نام سے جانتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری کس انداز سے لکھی گئی اور اس کے مؤلف کون ہیں، اس کے متعلق علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک، پارسا، ایماندار اور اپنی محنت کی کمائی کھانے والے بادشاہ گزرے ہیں۔ ہندوستان میں جتنے سلاطین آئے ہیں الحمدللہ کوئی عیاش پرست نہیں تھے، دین کا درد رکھنے والے تھے۔ سیاسی امور جو بھی ہوتے ہیں وہ ایک سیاسی پہلو ہے، مگر دینی اعتبار سے ہندوستان کے سارے سلاطین اسلام پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والے تھے۔ ان میں الحمدللہ ہندوستان کے بڑے بڑے سلاطین جتنے گزرے ہیں، نہ کوئی شراب نوشی کرتا تھا، نہ عیش پرستی میں مبتلا تھا، سب کے سب عبادت گزار تھے۔ مساجد انہوں نے قائم کیے، دین کی اشاعت کی، کتابوں کی رہنمائی کی، بہت سارے انہوں نے دینی خدمات انجام دی ہیں۔ تو سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایک فکر لاحق ہوئی کہ شرعی رہنمائی کے لیے، دینی مسائل کو عام کرنے کے لیے کیا کیا جائے، کوئی ایسی کتاب مدون کی جائے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو۔ تو آپ کی حکومت چونکہ غیر منقسم ہندوستان پر پھیلی ہوئی تھی، یعنی اس زمانے میں جو پاکستان کا علاقہ ہے وہ بھی ہندوستان میں شامل تھا اور اس کے اطراف و جوانب کے کچھ علاقے بھی شامل تھے، ایک بڑی وسیع سلطنت ہونے کی وجہ سے آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہاں پر دینی شرعی رہنمائی کے لیے کوئی ایک ایسی کتاب ہونا چاہیے جس پر اتفاق ہو۔ لہٰذا آپ نے پورے ہندوستان کے نامور جہاں جہاں جس شہر میں بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، بڑے مفتی سمجھے جاتے تھے، ان سب میں سے 40 بڑے علماء کو جمع کیا۔ اور دہلی کے ایک بڑے عالم تھے حضرت ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ درس نظامی جو آج کل مدارس میں پڑھی جا رہی ہے، تقریباً 400 سال سے اس پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ درس نظامی کے مدون، درس نظامی کی تدوین کرنے والے، درس نظامی کا قانون بنانے والے کہ یہ کتابیں پڑھنے سے ایک طالب علم کے اندر مفتیانہ صلاحیت، فقہی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، عربی جاننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نصاب مدون کرنے والے یہی ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ۔
تو ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 40 علماء کا امیر بنایا، اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے وسیع میدان میں 40 گھر بنائے، ہر ایک مفتی کو ایک گھر عنایت کیا اور ایک آفس بنوایا کہ جس میں وقت پر وقت مقررہ پر سب جمع ہوتے تھے اور فتوے کی تحقیق کی جاتی تھی۔ تو اس طرح 40 علماء کرام کی تحقیق کے ساتھ میں جو کتاب شائع کی گئی اور دنیا میں آئی اس کو فتاوی عالمگیری یا پھر فتاوی ہندیہ کہتے ہیں۔ اس میں یہ فقہ کی کتابوں میں تاتر خانیہ ہو یا عالمگیری ہو، نماز کے مسائل، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق اور کاروبار کے مسائل، تجارت کے اصول اور پارٹنرشپ کے طریقے جس کو بیع مضاربت کہتے ہیں، اور آج کل جو کاروبار زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں جس کو شیئرز کہتے ہیں، تو یہ شراکت کے اصول، یہ سارے اصول اس وقت بیان کیے گئے ہیں کہ کس قانون پر عمل کیا جائے، کون سا طریقہ حلال ہے، کون سا حرام ہے، کس طریقے پہ عمل کیا جائے۔ یہ ساری تحقیقات ان کتابوں میں جمع کی گئی ہیں۔ فقہاء کرام کی یہ ہمارے ہندوستان میں خدمات ہے۔ معزز حاضرین، اس کے علاوہ اب ہم ہندوستان سے ہٹ کر ملک دکن کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمارے ملک دکن میں کون سے فقہاء گزرے ہیں اور ان کی کیا خدمات رہی ہیں؟ تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قطب شاہی دور میں بہت سارے مفتیان کرام گزرے ہیں۔ ان میں ایک بزرگ کا نام ملتا ہے حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قطب شاہی دور کے آخری بادشاہ کے مفتی رہے ہیں اس زمانے میں، جبکہ قطب شاہی سلطنت ختم ہوتی جا رہی تھی اور مغل سلطنت ہندوستان کی طرف، ملک دکن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس درمیان میں جو مفتی یہاں پر گزرے ہیں ملک دکن میں، ان کا نام آتا ہے حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے قاضی القضات بھی تھے، چیف جسٹس تھے۔ آپ کے فیصلہ جات پر اسلامی امور کا حل تلاش کیا جاتا تھا، آپ حکومت کی طرف سے فیصلوں کے لیے مقرر تھے، قاضی القضات جس کو اصطلاح شریعت میں کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہمیں قاضی کا نام ملتا ہے حضرت سید شاہ افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ بھی اپنے وقت کے ملک دکن میں بڑے قاضی گزرے ہیں اور آپ فیصلہ جات فرماتے تھے۔ تحریرات میں یہ آتا ہے آپ کی تاریخ میں کہ آپ نے جو اپنے وقت میں فتاویٰ دیے ہیں وہ فتاویٰ آج بھی محفوظ ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ اشاعت میں نہیں آئے، طباعت میں نہیں آئے۔ اللہ کرے کہ سارے بزرگان دین، سارے مفتیوں کے فتاویٰ اور ان کے تحقیقات اشاعت میں آئیں تاکہ آنے والی نسل کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اسی طرح شہر حیدرآباد میں ایک بڑے نامور مفتی گزرے ہیں میر محبوب علی خان صاحب کے زمانے میں، مفتی اشرف علی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آپ اس وقت چیف جسٹس تھے۔ اس کے بعد دور آتا ہے حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامع نظامیہ کا۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ میر محبوب علی خان صاحب اور میر عثمان علی خان صاحب سلطنت آصفیہ کے ان دو سلاطین کے استاذ بھی رہے ہیں اور ان دو بادشاہوں کے دور میں قاضی القضات بھی رہے، یعنی چیف جسٹس کے عہدے پہ رہے۔ نہ صرف آپ کا یہ عہدہ تھا کہ آپ فیصلہ جات کیا کرتے تھے، فتوے جاری کرتے تھے، علاوہ اس کے امور مذہبی کے مشیر مہام کا درجہ بھی آپ کو دیا گیا تھا۔ یعنی اصلاح مسلمانان کے لیے کن کن امور کی ضرورت ہے، کیا چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس پر توجہ کڑی نظر رکھنا اور حکم جاری کرنا، یہ حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اس منصب پر یہ دو بادشاہوں کے دور میں رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا جو دور قاضی القضات وغیرہ کا بیان کیے ہیں اس کے متعلق آپ خود اپنے ایک رسالے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں فیصلہ جات کے لیے منصب پر بیٹھتا، فرماتے ہیں کہ مفتی کا اور قاضی القضات کا جو لباس مقرر ہوتا میں وہ لباس پہن کر دفتر میں حاضر ہوتا۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں دعا کرتا۔ آپ کی ایک لمبی دعا ہے عربی زبان میں جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام قلم چلانے سے پہلے روزانہ یہ دعا کرتے تھے، فیصلہ لکھنے سے پہلے، گفتگو شروع کرنے سے پہلے روزانہ معمول تھا آپ کا، عربی زبان میں آپ دعا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، میرا دل تیرے قبضے میں ہے، میں وہی کر سکتا ہوں جو تو چاہے، میں تیرے دربار میں گزارش کرتا ہوں کہ تو جو چاہے مجھ سے وہی صادر ہو، کوئی غلطی کوئی خطا نہ بھولے کے حالت میں بھی مجھ سے نہ ہونے پائے۔
یہ دعا آپ کیا کرتے. پھر اس کے بعد یہ عرض کرتے کہ نسیان اگر طاری ہو جائے، خطا اگر مجھ سے ہو جائے، کل قیامت کے دن مجھے معذور رکھنا، معاف فرما دینا. اس کے بعد آپ فیصلہ جات کا معاملہ شروع فرماتے تھے. یہ خوف خداوندی کا عالم ہے کہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، مگر اس کو ایک دینی اہمیت دے کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے، چاہے وہ دنیاوی ذمہ داری ہو یا اخروی ذمہ داری ہو. یہ خوف خداوندی کا جو حال طاری ہوتا ہے، یہ حال آج مسلمانوں کو اپنے دل پر طاری کرنے کی ضرورت ہے. معزز حاضرین، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی بہت سارے آپ نے فتاوے وغیرہ جاری کیے اور بہت ساری آپ نے تحریرات فرمائے ہیں. ان میں خاص طور پر آپ نے فقیہ اور مفتیوں کو اپنا شاگرد بنایا، فقیہ اور مفتیوں کو تیار کیا. آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے نامور علماء کرام کے نام ملتے ہیں. سب سے پہلے حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ ہیں دارالافتاء. جامع نظامیہ میں آپ نے سب سے پہلے دارالافتاء قائم فرمایا. اس سے پہلے دارالافتاء کا وجود نہیں تھا. ملک دکن میں اس سے پہلے حکومت کی طرف سے قاضی القضات ہوتے تھے. دارالافتاء نام سے اور اس طرح کے لوگ اس طرف رجوع کریں، اس انداز کے طور پر جو کام کیا گیا ہے، یہ حضرت شیخ الاسلام نے ملک دکن میں سب سے پہلا کارنامہ انجام دیا اور اپنے شاگرد کو بطور مفتی وہاں پر قائم کیا، جن کا نام مبارک اس میں تاریخ میں آتا ہے مفتی محمد رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ. آپ سب سے پہلے دارالافتاء جامع نظامیہ کے مفتی ہیں اور آپ نے جو فتاوی جاری کیے ہیں وہ تقریباً 3 جلدوں میں ضخیم کتابیں طباعت کے مرحلے سے کئی بار گزر چکے ہیں اور بہت سارے مفتیان کرام آج بھی اس کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق فتوے دیتے ہیں. اور وہ ایسے فتاوی کی کتاب ہے کہ ہر فتوے پر دلیل ہوتی ہے. بلا دلیل کے مفتی کی عام طور پر ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی مسئلہ بیان کر دیتا ہے، کہاں یہ مسئلہ ہے، کس جانب ہے، کس کتاب میں ہے، یہ تحقیق بیان کرنا مفتی کی ذمہ داری نہیں ہوتی. فتوے کا قانون ہوتا ہے، تو فتوے کے قانون کے اعتبار سے فتوے کا مرکز اور اس کا حوالہ دینا کہ کہاں سے یہ مسئلہ لیا گیا یہ لازم نہیں ہے. مگر حضرت مفتی رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر اپنے فتاوی میں حوالے ذکر کرنا اور دلائل کو بیان کرنے کا آپ نے خاص اہتمام کیا ہے. فتاوی نظامیہ کے نام سے یہ کتاب آج بھی دستیاب ہے، اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ فقہی خدمات کہ دین اسلام کی اشاعت کے لیے، مسائل عام کرنے کے لیے لوگوں کو کن کن امور کی ضرورت ہے، اس بات کو بتانے کے لیے حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد کا نام تاریخ کے صفحات پر آتا ہے، حضرت غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اہل خدمات شرعیہ یہ ایسی عام اور سلیس زبان میں مسائل کی لکھی گئی کتاب ہے کہ جو مسائل 8-10 جلدوں میں بکھرے ہوئے ہیں، حضرت مفتی غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جلد میں سارے مسائل کو مختصر انداز میں جمع کیا اور بالکل مختصر انداز میں آسان زبان میں یہ کتاب آج بھی پڑھی جاتی ہے اور بہت سارے لوگ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہیں. اور اس کے ذریعے اس کتاب سے اگر کوئی امتحان وغیرہ کامیاب کرے تو اس کو جامع نظامیہ سے سند بھی ملتی ہے. اس طریقے سے علم کی اشاعت کے لیے کہ نماز کے مسائل کیا ہے، ضروریات کیا ہے، وضو کے فرائض و واجبات کیا ہے، زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، روزے کے مفسدات کیا ہے، یہ سارے مسائل کو دنیا میں عام کرنا، مسئلہ جاننا ہر مسلمان کا فریضہ بنتا ہے. اس کو عام کرنے کے لیے جو محنت ہمارے اکابر نے سلف نے کی ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. تو فتاوی نظامیہ کے بعد مفتی غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اہل خدمات شرعیہ نام کی ایک کتاب تصنیف فرمائی. اسی طرح حضرت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد حضرت مفتی رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ مفتی ہیں کہ اسلامی سلطنت، عثمانیہ سلطنت، آصفیہ سلطنت کے دور میں صدارت العالیہ اور عدالت العالیہ نام کی 2 کمیٹیاں کام کرتی تھیں. یہاں پر مفتیان کرام رہتے اور فتاوے جاری کرتے. تو صدارت العالیہ کے مفتی حضرت مفتی رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ اور عدالت العالیہ کے مفتی حضرت سید مخدوم حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد ہی کے بزرگ ہیں، حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. ان حضرات نے اس وقت جو فتوے اور مسائل وغیرہ کی کتابیں جاری کیے، لکھے، وہ بھی طباعت سے آراستہ ہیں، اس کو بھی بازار میں دستیاب ہیں، حاصل کیا جا سکتا ہے. اس طرح خدمات ہمارے سلف نے اور فقہاء کرام نے، بزرگان دین نے انجام دی ہے. معزز حاضرین، بات جب آئی ہے
تو اشاعت العلوم ایک مرکز قائم کیا گیا شہر حیدرآباد میں. اس کا کام بھی یہ تھا کہ فتاوی وغیرہ کی کتابیں جاری کرتے ہیں، اس کی طباعت کا مرحلہ عام کیا جاتا ہے. اسی طرح حضرت مولانا ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ افغانستان سے 14 سال کی عمر میں آپ یہاں پر تشریف لائے علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کر لیے، اور اس کے بعد آپ نے جو خدمات انجام دی ہیں اس کو آپ سن کر تعجب کریں گے کہ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ 3 ایسی ادارے قائم فرمائے تھے اشاعت کے لیے. ایک تو دائرۃ المعارف میں خود آپ کام کرتے تھے، احیاء المعارف نام کی آپ نے ایک کمیٹی قائم کی اور ایک ادارہ قائم کیا. تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء المعارف سے تقریباً 25 سے زیادہ کتابیں اپنی زندگی میں زخیم فقہ کی کتابیں آپ نے چھپوائی، طباعت کروائی، ایسی کتابیں کہ جو اس وقت تک دنیا میں کبھی چھپی نہیں تھی، مخطوطے کی شکل میں تھی. اس طرح کی کتابیں آپ نے تحقیقات کے ساتھ چھپوائی. اس میں بہت ساری فقہ کی کتابیں ملتی ہیں. ایک کتاب کے بارے میں آپ خود بیان کرتے ہیں، کتاب الآثار. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. انہوں نے امام اعظم سے جو اقوال، جو مسائل سنے تھے، امام محمد نے ایک کتاب میں نقل کیا. جس کتاب میں نقل کیا وہ کتاب الآثار ہے. وہ کتاب الآثار کو آپ نے بہت سارے مقامات پر تلاش کیا. آپ خود بیان فرماتے ہیں حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں تلاش کرتا کرتا ملک عراق پہنچا، وہاں کی لائبریریوں میں تلاش کیا. ایک لائبریری میں مجھے پتا چلا کہ یہاں پر کتاب الآثار موجود ہے. یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب زیروکس مشین نہیں تھا. یا تو کتاب مالک سے بالکل حاصل کر لینا یا پھر بیٹھ کر خود نقل کرنا. اور وہ کتاب جو ملی کسی مکتبے میں، لائبریری میں ملی. ہر لائبریری کا قانون ہوتا ہے کہ کتاب باہر ایشو نہیں کرتے. آپ نے بڑی کوشش کی مگر جاری نہیں کی گئی کہ میں 2-4 دن میں اس کو لکھ لوں گا. تو حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے مکتبے کے، کتب خانے کے جو ذمہ دار تھے، امین المکتبہ تھے، ان سے بڑی گزارشیں کی تو انہوں نے اتنی اجازت دی کہ آپ یہاں بیٹھ کر لکھ سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں صبح کی نماز کے بعد سے بیٹھ کر لکھتا رہا. ظہر کا وقت آیا، نماز پڑھ لیا، پھر لکھتا رہا. عصر کا وقت آیا، نماز پڑھا، لکھتا رہا. امین المکتبہ ذمہ دار لائبریری نے کہا کہ اب لائبریری بند کرنے کا وقت آ چکا ہے، آپ جا سکتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ میری گزارش ہے کہ آپ مجھے یہیں بند رہنے دیجئے، میں کتاب پوری نقل کر لوں گا، آپ باہر سے بند کر کے چلے جائیے. تو لہٰذا 1 رات 2 رات 3 رات اور 3 دن آپ مسلسل بیٹھے لکھتے رہے، پوری کتاب نقل کر لی. اس دوران میں نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے، کیونکہ آپ کو ولولہ شوق ایسا تھا کہ اگر کتاب چلی جائے تو پھر نہیں معلوم کہاں ملے، کیونکہ دنیا کی خاک چھان کے وہاں پہنچے تھے. اب ملی ہے تو اس کو یوں ہی جانے دی جائے، یہ کسی عقل مندی کا شیوا نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ نے 3 رات 3 دن نیند قربان کیا، کھانا پینا قربان کیا، پوری نقل کر لیا. جب آخری حرف لکھا تو فرماتے ہیں کہ خوشی کے مارے میں اچھل گیا اور یہ کہا فزت برب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو اس طرح محنتوں کے ساتھ ہمارے سلف صالحین نے یہ ذخیرہ جمع کیا ہے علم کا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس علم کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں. کتابیں مطبوعہ ہیں عربی زبان میں، اردو زبان میں، اور نہ جانے کتنی زبانوں میں، انگریزی زبانوں میں. مگر آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان مطالعے کی طرف راغب نہیں ہے، مسلمان پڑھنے کی طرف راغب نہیں ہے، مسلمان کوشش نہیں کرتے کہ کیا کریں. حاضرین کرام، آج یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آج امت مسلمہ ٹی وی کے سامنے گھنٹوں گزار دیتے ہیں، معاذ اللہ فلم بینی کے شوقین ہیں اور دنیاوی کھیلوں میں شغف میں پڑے ہوئے گھنٹے گزر جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا. دینی محفل میں بیٹھنا یا پھر دینی کوئی پروگرام سننا مسلمان کے لیے یوں سمجھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ یہ جائز نہیں ہے. یہ صفت، یہ عادت آخر کیوں بنی جا رہی ہے؟ تو در حقیقت ایک علم حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے سلف صالحین نے، بزرگان دین نے یہ کوششیں ایسی ظاہر فرمائی ہیں. اس کے بعد پھر اور نام ملتے ہیں ہمیں ہندوستان کے بڑے بزرگوں میں. حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فتاوی مہریہ کے نام سے ایک کتاب آپ نے اشاعت فرمائی ہے. اور مفتی رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ جو بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، آپ نے فقہ کی کتابوں میں
دو کتابیں خاص طور پر جو بڑی کار آمد ہیں، ایک ہے کتاب الصیام، روزے کا بیان۔ آپ نے 4 مذاہب میں، فقہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، 4 مذاہب میں مسائل، روزے کے مسائل میں کیا اختلاف ہے، کس امام کے پاس روزے کا کیا مسئلہ ہے، آپ نے ایک کتاب میں جمع کیا، مفتی رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چونکہ ہندوستان میں چاروں ائمہ کے ماننے والے، چاروں ائمہ کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ نے کتاب الصیام، روزے کا بیان اس انداز میں لکھا۔ اور ایک آپ نے صفت الحج، حج کے عادات، حج کے طریقے اور ارکان، مناسک وغیرہ بیان فرمائے۔ صفت الحج نام کی ایک کتاب آپ نے لکھی، وہ بھی دستیاب ہے، اس کو بھی ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ صفت الحج حج کے حاجیوں کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے، اس بارے میں آپ سے عرض کروں کہ عام طور پہ حاجی، عمرہ کرنے والے حجاج کو یہ فکر رہتی ہے کہ کیا کرے تو کیا ہوتا، کب دم لوازم آتا، کیا کرنا چاہیے، یہ سارے مسئلے میں جانے کی ضرورت ہے۔ صفت الحج میں مفتی رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نہیں کرنا ہے یہ نہیں بیان کیا، کیا نہیں کرنا ہے یہ بیان نہیں کیا آپ نے، اس میں صرف یہ لکھا کہ کیا کرنا ہے، حج میں کرنا کیا ہے یہ لکھا ہے، بس اتنا معلوم کر لے، جو کرنا ہے بس وہ کرے، اور جو نہیں کرنا ہے وہ نہ کرے تو دم لازم نہیں آتا۔ تو اس طرح آسان انداز میں آپ نے صفت الحج نام کی ایک کتاب تحریر فرمائی، یہ بھی فقہ کے کارناموں میں ایک عظیم کارنامہ ہے۔ معزز حاضرین، اب فتاوی کے متعلق مفتیان کرام نے، علماء کرام نے جو کارنامے انجام دیے ہیں کہ یہ مسائل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیا لاحق ہوتی ہے، اس کے چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہندوستان میں جب اسلامی سلطنت آئی، ایک بادشاہ گئے، دوسرے آئے، ایک بادشاہ بدلتے رہے، اس درمیان میں جب اسلامی سلطنت آئی تو ترکستان، ملک عراق، ملک ایران، عرب اور مختلف مقامات سے، یمن اور شام، مختلف مقامات سے لوگ ہندوستان آنے لگے۔ تو تاجر بھی آئے، علماء بھی آئے، مفتیان کرام بھی آئے، صوفیاء بھی آئے، ہر فن کے ماہر ہندوستان میں آنے لگے۔ جب سب لوگ ہندوستان میں جمع ہونے لگے تو سب لوگوں کی اکٹھا جمع ہونے کی وجہ سے ان کے کاروباری تعلقات بھی بڑھنے لگے، اور جب آئے تو پھر وہ اپنے اپنے مقامات کو ظاہر ہے کہ واپس لوٹیں گے بھی، جاتے آتے بھی رہیں گے۔ تو ایسے سارے لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے کچھ نئے مسائل اس زمانے میں آئے، اس زمانے میں آئے تھے نئے مسائل جو آج سے تقریباً 800 سال پہلے کی بات ہے۔ ہندوستان میں آج سے 800 سال پہلے ان مسائل پر تحقیق پیش کی گئی ہے۔ ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ طلاق، نکاح اور مہر۔ طلاق کے لیے لفظ طلاق عربی زبان ہے، اور ایجاب و قبول جو نکاح میں کرتے ہیں، قبلتو، یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی عربی ہیں۔ جب یہاں پر آئے زبان بدل گئی تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ نکاح، طلاق اور مہر کے جو ارکان ہیں، شرائط ہیں، ان شرائط کو زبان عربی میں ہی ادا کرنا ضروری ہے یا پھر دوسری زبان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ایک نیا مسئلہ اس زمانے میں اٹھا، آج سے 800 سال پہلے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی کہہ سکتے ہیں دلیل کیا ہے، نہیں کہہ سکتے دلیل کیا ہے، ہر چیز کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ دلائل قرآن پاک اور احادیث شریفہ سے اخذ کر کے اس کا لب لباب اور نچوڑ ہندوستان کے فقہا نے اس زمانے میں پیش کیا۔ تو فقہ کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ کیجئے۔ آج ہمارا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا کہ اردو زبان میں ادا کرے تو نکاح ہوتا یا نہیں ہوتا، یہ سوچا بھی نہیں جا رہا ہے آج کل۔ اس زمانے میں مسئلہ حل کر دیا گیا، تو اس وقت تحقیق کے ساتھ یہ فتویٰ پیش کیا گیا۔ شرعی قوانین میں ایک آسان قانون ایک یہ ہے کہ اگر کوئی عربی زبان ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، نماز کا جب مسئلہ آتا ہے، کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلامتی دی ہے، صحت دی ہے، طلاقت لسانی ہے، اچھی زبان بولتے ہیں، کبھی کسی چھوٹے موٹے گاؤں کا رخ بھی کبھی کر لینا چاہیے تاکہ معلوم یہ ہو کہ لوگ دنیا میں کیسے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو الحمدللہ بولنا بھی نہیں آتا، کیوں؟ یاد ہے، ان کو معلوم ہے، مگر زبان نہیں پلٹتی، بولنا نہیں آتا۔ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، جس کو جیسا چاہے بنائے۔ تو ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ وہ عربی زبان بول نہیں سکتے۔ تو ایسا عربی زبان نہ بولنے والوں کے لیے روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنی زبان میں کلام الہی کو پڑھ سکتے ہیں اگر وہ مجبور ہو۔
اگر لفظ ادا نہیں کر سکتے تو ان روایات کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے یہاں پر مسئلہ یہ بتایا کہ جب نماز میں اس کی اجازت ملتی ہے تو پھر نکاح طلاق وغیرہ میں بھی یقیناً اس کی اجازت دی جائے گی۔ اس وقت ایک برننگ ٹاپک تھا، سلگتے موضوعات میں سے تھا، اس کو فقہاء کرام نے اس طرح حل کیا۔ اور ایک مسئلہ آتا ہے کہ شرعی قانون ہے، علماء کی تحقیقات کے مختلف تحقیقات کے اعتبار سے ابھی اس زمانے میں 70-80 کلومیٹر، بعض علماء کے پاس 82 کلومیٹر ہے، تو 82 یا 87 کلومیٹر دور اگر کوئی پہنچ رہا ہے، جا رہا ہے، اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو اس کو اصطلاح شریعت میں مسافر کہتے ہیں۔ 15 دن سے کم وہاں رہنے کا ارادہ ہے تو وہ مسافر ہے۔ مسافر کے لیے قصر کرنا واجب ہے، 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ جو کسی اور مقام کو سفر کر جائے۔ اگر کوئی اپنے اصلی وطن کو پہنچے، ہندوستان کی تاریخ میں یہ پہلا مسئلہ تھا اس وقت جو فتاوی غیاثیہ میں بیان کیا گیا۔ غیاث الدین تغلق کے زمانے میں جو لکھی گئی فتاوی کی کتاب ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت کے مفتی کے سامنے مسئلہ آیا کہ ملک ایران، عراق وغیرہ سے کئی لوگ یہاں بس چکے ہیں، وہ اپنے وطن جا رہے ہیں۔ جب وہ اپنے وطن جائیں گے تو وہاں کون سی نماز پڑھیں گے؟ قصر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یہ جب مسئلہ آیا تو اس وقت ہندوستانی فتاوی میں سب سے پہلا یہ مسئلہ تھا، تو اس وقت کے مفتی کے لیے ایک نئی تحقیق تھی، اگرچہ کہ ان حضرات نے اب لکھا ہے ہمارے لیے عام بات ہے، مگر ان کے لیے یہ نئی تحقیق تھی۔ اس تحقیق کے اعتبار سے فتویٰ دیا گیا کہ اگر کوئی اپنے وطن اصلی میں رہتا ہے، جس مقام پہ ہم رہتے ہیں، ہماری جائیداد ہے، ہمارے گھر بار ہے، یہ وطن اصلی رہا، ہم کسی اور مقام پہ جاتے ہیں، جا کے واپس آتے ہیں تجارت کی غرض سے، علم کی غرض سے، ملاقات کی غرض سے، کسی بھی غرض سے، تو وہ وطن سفر رہا۔ اور ایک وطن ہوتا ہے درمیان میں، وطن اقامت۔ اس وقت وطن اقامت کی اصطلاح نکالی گئی، یعنی جو لوگ اپنے وطن سے، ایران وغیرہ سے یہاں آئے ہوئے تھے ہندوستان، ان کے لیے وطن اقامت بنا، اور ان کا جو وطن تھا وہ وطن اصلی بنا۔ تو جو اپنے اصلی وطن میں آتا ہے، وطن اقامت سے لوٹ کر اس کو پوری نماز پڑھنا ہے۔ یہ قانون اس وقت نافذ کیا گیا، کیونکہ وہاں بھی اس کی بود و باش ہے، وہاں بھی اس کی اپنی جائیداد ہے، وہاں بھی اس کا اپنا گھر ہے، وہ وطن اصلی ہے، اور یہ وطن اقامت ہے۔ وطن اقامت سے اگر کوئی وطن اصلی کو آئے تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گا۔ یہ مسئلہ اس وقت برننگ ٹاپک میں تھا، لہٰذا اس کو اس طرح حل کیا گیا۔ معزز حاضرین، اسی طرح جب ہم آتے ہیں تو اختلاف مطالعہ کی بات بھی آتی ہے، رؤیت ہلال کا مسئلہ آتا ہے۔ رؤیت ہلال یعنی چاند دکھنے کے لیے ایک بنیادی قانون، بہت سارے اس کے قوانین مسائل ہیں، بنیادی قانون یہ ہے کہ مطلع جہاں پر ایک ہو، یعنی آسمان کا مطلع ہوتا ہے چاند جس میں ایک ہی طرف نظر آتا ہے، مطلع اگر ایک ہو تو مشرق سے مغرب تک کسی بھی وقت نظر آ سکتا ہے چاند۔ تو مطلع اگر ایک ہو تو کب مطلع کس مقام کا ایک ہوتا ہے، نہیں ہوتا، یہ فقہاء کرام نے تحقیقات میں شامل کیے ہیں۔ اب اس زمانے کی تحقیق کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 500 میل اگر موجود ہو چاند، اگر کسی کو 500 میل کے مسافت سے کوئی گواہی دے تو پھر اس کی گواہی یہاں قبول کی جا سکتی ہے، گواہی قبول کی جا سکتی ہے، خبر نہیں۔ فون پہ اطلاع، ٹی وی کے ذریعے اطلاع، ریڈیو کے ذریعے اطلاع، یہ اطلاع خبر ہے، خبر کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں ہے، گواہی کا اعتبار ہے۔ اگر کوئی گواہی دیتا ہے تو قبول کیا جائے گا۔ اس وقت بھی ایسا مسئلہ پیش آیا تھا اختلاف مطالعہ کا کہ دہلی سے دولت آباد حکومت منتقل ہو گئی تھی، تو اس زمانے میں جب یہ مسئلہ آیا تو اختلاف مطالعہ کی تحقیقات کی گئی اور یہ مسئلہ بیان کیا گیا۔ اب میں آخری ایک مسئلہ تحقیقات علماء کی تحقیقات میں جو باتیں پیش آتی ہیں ان مسائل میں آخری بات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ تحقیقات میں یہ بتایا گیا ہے، شرعی قانون ہے کہ اگر کوئی بے وضو ہو، دارقطنی کی حدیث شریف ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی بے وضو ہو تو وہ قرآن شریف کو ہاتھ نہ لگائے، قرآن شریف کو چھونا منع ہے بے وضو ہونے کی حالت میں، بے غسل ہو تو پڑھنا بھی منع ہے، بے وضو ہو تو چھونا بھی منع ہے۔ البتہ بے وضو ہونے کی حالت میں تلاوت کی جا سکتی ہے مگر چھونا منع ہے۔ تو یہ قانون ہے اسلام کا۔ اس قانون کے اعتبار سے آج سے تقریباً 150 سال پہلے بڑی کیسٹ آتی تھی سی ڈی کی شکل میں، جیسے آج سی ڈی آ رہی ہے ویسے ایک بڑی کیسٹ ہوتی تھی، اس کو فونوگرام کہتے ہیں۔ تو یہ فونوگرام کا زمانہ تھا،
اس وقت حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مسئلہ دریافت کیا کہ جو فونوگرام ہوتا ہے اگر اس میں قرآن پاک کی تلاوت ریکارڈ کی گئی ہو، کیا اس فونوگرام کو چھو سکتے ہیں بلا وضو؟ بات اب تک قرآن چھونے کی تھی، اب نیا مسئلہ آ گیا کہ قرآن ریکارڈ ہے، اس میں اگرچہ کہ الفاظ نہیں ہے، لکھت نہیں ہے، تحریر نہیں ہے، مگر انسان کے بول اس میں محفوظ ہیں، تو اس کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ فونوگرام کا اوپر کور نہ ہو، اور صرف اگر اس کیسٹ کو، فونوگرام کو اگر چھو رہے ہیں بلا وضو تو یہ حرام ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جو حروف لکھے گئے اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو بے وضو چھونا حرام ہے، کیونکہ جو حروف لکھے ہوئے ہیں قرآن میں وہ اللہ کا کلام ہے، مگر لکھے ہوئے حروف اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کا کلام تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کسی اور نے نہیں سنا، تو کلام الہی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا، اس کو لکھا گیا، تو لکھنا بھی انسان کا کام، بولنا بھی انسان کے الفاظ، تو یہ الفاظ تو انسان کے ہیں، مگر کیوں اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ کلام الہی ہے، محنت کسب انسان کا ہے، تو ایسے ہی وہ لکھنے میں محفوظ ہے، یہ بولنے میں محفوظ ہے، تو لکھے گئے حروف کا جو حکم ہے محفوظ کیے گئے بول کا بھی وہی حکم ہے۔ البتہ اس پر اگر کوئی کور، جیسے کیسٹ پہ کور چڑھایا جاتا ہے، کیس جو اس کا ہوتا ہے، اس کیس کو یا سی ڈی کے کور کو جس میں قرآن محفوظ کیا گیا ہو، ویڈیو یا آڈیو، تو وہ کور کے ساتھ میں اگر سی ڈی کو بلا وضو چھویا جا رہا ہے درست ہے، اگر کور سے بلا وضو نکال کر اگر بلا وضو چھویا جا رہا ہے سی ڈی کو تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں انسان کلام الہی انسانی الفاظ میں بول میں محفوظ ہے۔ اس طرح کے نئے نئے مسائل دنیا میں آتے رہتے ہیں، اس کو بیان کیا گیا۔ اب فی زمانہ آخری ایک بات ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ایک تحقیقی نیا، ویسے آپ نے بہت سارے مسائل وغیرہ بیان کیے ہیں، فتاوی آپ کے جاری ہیں الحمدللہ، آپ کے انٹرنیٹ ضیاءاسلامک.com پر روزانہ 35,000 لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ضیاءاسلامک.com سے مسائل وغیرہ پوچھے جا سکتے ہیں، جواب بھی روزانہ دیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ نے ایک جواب اس کے متعلق یہ بھی دیا ہے کہ فون پر آج کل اسکرین پر قرآن پاک وغیرہ آتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو اسکرین پر یا کمپیوٹر کے اسکرین پر، مانیٹر کے اسکرین پر، فون کے اسکرین پر اگر قرآن پاک کے حروف، الفاظ وغیرہ لکھے ہوئے ہیں تو وہ اسکرین کو بلا وضو ہاتھ لگانا حرام ہے، کیونکہ وہ اس سے متصل ہے، اگرچہ کہ دیکھنے میں نہیں آتا، تلاش کرنے پر دستیاب نہیں ہوتا، مگر معنوی طور پر محفوظ ہے، جو نظروں میں آ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی یہی حکم ہوگا جو قرآن پاک کے بلا وضو ہاتھ لگانے کا حکم ہے۔ یہ تحقیقات علماء کرام کے، ہندوستان میں ایسے بہت سارے علماء کرام تشریف لائے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا، وہ آئے اور اپنی زندگی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے بہترین طور پر انجام دیا اور بڑی خدمتیں کی۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کے لائے ہوئے کارناموں کو، ان کے خدمتوں کو ہم سب کے بروئے کار لائیں، خود اپنی زندگی میں بھی ڈھالنے کی کوشش کریں، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تیرے احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور قرآن پاک اور احادیث شریفہ کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین والحمد للہ۔ حضرات، آج جو صاحب مدعو کیے گئے ہیں ان کا یہ پہلا خطاب ہے یہاں پر۔ ویسے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ نماز جمعہ میں خطبات دے چکے ہیں اس مسجد میں۔ بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ جب ہم نے ان سے خواہش کی کہ ہماری اس محفل کو مخاطب کریں تو یہ عنوان انہوں نے منتخب کیا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو محفلوں کی تعداد آپ کے سامنے بتائی گئی وہ 560ویں محفل ہے یہ، اور 560ویں محفل میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس عنوان سے کبھی بھی کوئی مخاطبت نہیں ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ
کہ اس نے ان کے دل و دماغ میں یہ عنوان تجویز کیا اور آپ کو ہم کو اتنے اہم معلومات اس عنوان سے متعلق ملے۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ان کے خطابات کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ شاید آپ میں سے کئی حضرات کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ ریاست حیدرآباد میں 16 ضلع ہوا کرتے تھے، اور وہ 16 ضلعوں میں 5 ضلع شاید ان کے تھے مہاراشٹر کے، اور 3 ضلع کرناٹک کے، اور بقیہ علاقہ تلنگانہ کا تھا، یعنی 8 ضلع 3 یا 4 ضلع کرناٹک کے تھے۔ تو جب انضمام ہوا آندھرا میں تو اس وقت وہ ضلع علیحدہ ہو گئے، تو 16 ضلعوں میں سب سے بڑا مرکز دینی تعلیم کا جو سمجھا جاتا تھا وہ جامعہ نظامیہ تھا۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس زمانے میں بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے فضلاء یہ جامعہ نظامیہ سے وابستہ تھے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جامعہ نظامیہ کو ایسا مرکز بنا دیا گیا تھا کہ جہاں ایسے بچے جو روایتی تعلیم جو ہوتی ہے، سرکاری تعلیم کہیے، سرکاری مدارس میں یا انگریزی تعلیم کہیے، ان مدارس میں نہیں شریک ہو سکتے، نہیں چل سکتے تھے، تو ان کو جامعہ نظامیہ بھیج دیا جاتا تھا۔ بچہ معذور ہے، جامعہ نظامیہ بھیج دیے، پیش امام صاحب کا بچہ ہے، مؤذن صاحب کا بچہ ہے، وہاں بھیج دیا جائے۔ تو یہ ایک رواج چلتا تھا، اور یہ نہیں کہ دوسرے نہیں رہتے تھے، لیکن جو صاحب فہم تھے وہ برابر اپنے بچوں کو وہاں شریک کراتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حافظ بھی ہوتے تھے، مفتی بھی ہوتے تھے، مختلف قسم کے دینی علوم کے ماہرین بھی ہو جاتے تھے، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ عام رجحان نہیں تھا ویسا۔ اور آج کا دور دیکھیے کہ صرف جامعہ نظامیہ جو مدرسہ ہے، وہ ایک مدرسہ جا کر آج ریاست حیدرآباد میں، ریاست آندھرا پردیش میں اس وقت کئی مراکز ہیں، خصوصاً حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے یہ سب بات کی پیداوار ہے۔ یہ جو مولانا کا دارالعلوم ہے، یا سبیل السلام ہے، یا ہمارے جماعت اسلامی کا مدرسہ ہے وادی ہدا میں، میں کن کے نام لوں، ایسے کئی مدارس ہیں۔ اور مدارس میں ہوا یہ ہے کہ وہ تو جامعہ نظامیہ حیدرآباد کا مرکز رہا ہے زیادہ تر، لیکن اب یہ ہندوستان کے مرکز بن گئے ہیں سب ادارے۔ اس کے باوجود فقہ کے بارے میں جو وضاحتیں ہمارے سامنے آئیں، وہ عام فہم یا عام طور پر مسلمانوں میں یا ملت کے افراد میں اس کی اہمیت سے واقفیت نہیں ہے۔ اس وجہ سے آج کا خطاب مولانا کا ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا باعث رہا ہے۔ میں نے جیسے پہلے ہی کہا ہے، ہم کوشش کریں گے اس بات کی کہ مولانا کو دوبارہ اور عنوانات سے ہم سنیں۔ اگر کسی صاحب کو کچھ سوال کرنا ہو تو وہ تشریف لائے اور سوال کریں، اگر سوال نہیں کرنا ہے تو چونکہ دعا ہو چکی ہے محفل برخاست کی جاتی ہے۔ سوال حضرات، آج جو صاحب مدعو کیے گئے ہیں ان کا یہ پہلا خطاب ہے یہاں پر۔ ویسے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ نماز جمعہ میں خطبات دے چکے ہیں اس مسجد میں۔ بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ جب ہم نے ان سے خواہش کی کہ ہماری اس محفل کو مخاطب کریں تو یہ عنوان انہوں نے منتخب کیا، اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو محفلوں کی تعداد آپ کے سامنے بتائی گئی وہ 560ویں محفل ہے یہ، اور 560ویں محفل میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس عنوان سے کبھی بھی کوئی مخاطبت نہیں ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ان کے دل و دماغ میں یہ عنوان تجویز کیا، اور آپ کو ہم کو اتنے اہم معلومات اس عنوان سے متعلق ملے۔
میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ان کے خطابات کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. شاید آپ میں سے کئی حضرات کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ ریاست حیدرآباد میں 16 ضلع ہوا کرتے تھے، اور وہ 16 ضلعوں میں 5 ضلع شاید ان کے تھے مہاراشٹر کے، اور 3 ضلع کرناٹک کے، اور بقیہ علاقہ تلنگانہ کا تھا. یعنی 8 ضلع 3 یا 4 ضلع کرناٹک کے تھے. تو جب انضمام ہوا آندھرا میں تو اس وقت وہ ضلع علیحدہ ہو گئے. تو 16 ضلعوں میں سب سے بڑا مرکز دینی تعلیم کا جو سمجھا جاتا تھا وہ جامعہ نظامیہ تھا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس زمانے میں بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے فضلاء یہ جامعہ نظامیہ سے وابستہ تھے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جامعہ نظامیہ کو ایسا مرکز بنا دیا گیا تھا کہ جہاں ایسے بچے جو روایتی تعلیم جو ہوتی ہے، سرکاری تعلیم کہیے، سرکاری مدارس میں یا انگریزی تعلیم کہیے، ان مدارس میں نہیں شریک ہو سکتے، نہیں چل سکتے تھے، تو ان کو جامعہ نظامیہ بھیج دیا جاتا تھا. بچہ معذور ہے، جامعہ نظامیہ بھیج دی. پیش امام صاحب کا بچہ ہے، محسن صاحب کا بچہ ہے، وہاں بھیج دیا جائے. تو یہ ایک رواج چلتا تھا، اور یہ نہیں کہ دوسرے نہیں رہتے تھے، لیکن جو صاحب فہم تھے وہ برابر اپنے بچوں کو وہاں شریک کراتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ حافظ بھی ہوتے تھے، مفتی بھی ہوتے تھے، مختلف قسم کے دینی علوم کے ماہرین بھی ہو جاتے تھے. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ عام رجحان نہیں تھا ویسا. اور آج کا دور دیکھیے کہ صرف جامعہ نظامیہ جو مدرسہ ہے، وہ ایک مدرسہ جا کر آج ریاست حیدرآباد میں، ریاست آندھرا پردیش میں اس وقت کئی مراکز ہیں. خصوصاً حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے یہ سب بات کی پیداوار ہے. یہ جو مولانا کا دارالعلوم ہے، یا سبیل السلام ہے، یا ہمارے جماعت اسلامی کا مدرسہ ہے وادی ہدا میں، میں کن کے نام لوں، ایسے کئی مدارس ہیں. اور مدارس میں ہوا یہ ہے کہ وہ تو جامعہ نظامیہ حیدرآباد کا مرکز رہا ہے زیادہ تر، لیکن اب یہ ہندوستان کے مرکز بن گئے ہیں سب ادارے. اس کے باوجود فقہ کے بارے میں جو وضاحتیں ہمارے سامنے آئیں، وہ عام فہم یا عام طور پر مسلمانوں میں یا ملت کے افراد میں اس کی اہمیت سے واقفیت نہیں ہے. اس وجہ سے آج کا خطاب مولانا کا ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا باعث رہا ہے. میں نے جیسے پہلے ہی کہا ہے، ہم کوشش کریں گے اس بات کی کہ مولانا کو دوبارہ اور عنوانات سے ہم سنیں. اگر کسی صاحب کو کچھ سوال کرنا ہو تو وہ تشریف لائے اور سوال کریں. اگر سوال نہیں کرنا ہے تو چونکہ دعا ہو چکی ہے، محفل برخاست کی جاتی ہے. سوال